آج جب سو کر اٹھا تو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ کچھ دیر بعد میرا بیٹا میرے سامنے سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ ارے میں تو اپنے گھر میں ہی ہوں۔ بڑھاپا ہے نا تو بس یادداشت کبھی یہاں کبھی وہاں ٹہلنے نکل جاتی ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو بچے جمگٹا بنا کر آئے اور کہنے لگے دادا جی ہم اسکول جا رہے ہیں، پیسے دے دیں۔ بچوں کو باری باری پیسے دیے اور سوچنے لگا کہ یوں تو جلد ہی میں بینک کرپٹ ہو جاؤں گا۔ پھر اپنا زمانہ یاد آیا جب بچے پیسے کما کر لاتے تھے۔ آج کل کے بچوں کو کمانے پر لگاؤ تو دنیا لٹ لے کر پیچھے پڑ جاتی ہے۔ دادا تم پوتوں سے چائلڈ لیبر کروا رہے ہو۔ ہمارے پتا جی کا تو ماننا تھا کہ جتنے بچے ہوں گے اتنا کمائیں گے، اسی لیے تو ہم 12 بھائی تھے۔ خیر ناشتے کے بعد کچھ دیر کھلی فضا میں آ کے لافنگ ایکسرسائز کی اور ہم عمر بزرگوں سے گفتگو کی۔ یہاں میری بات سننے کے بجائے ہر کوئی اپنے قصے سنانا چاہتا تھا تو یو نو وٹ، ایسی جگہ پھر میں رکتا نہیں۔ گھر آ کر تھوڑی دیر اخبار پڑھا۔ مجھے اپنے گاؤں کے کھیتوں کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے اپنی شہر والی 2 کنال کی زمین سستے میں بیچ ڈالی۔ بچے بھلے سے کہیں کہ دادا تم نے غلط کیا، پر میں مطمئن ہوں کیونکہ گاؤں انمول ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے خاندان میں اجتماعیت کچھ کم ہو گئی ہے تو کیوں نہ اپنے سب سے بڑے پوتے طلحہ کا رشتہ اپنے بھائی کی پوتی سے پڑھوا دوں۔ شام میں جب میرا بیٹا جاب سے گھر آیا تو فوراً اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے آئے ہو، پر مجھے تم سے زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، اس لیے پہلے میرے سر کی مالش کرو اور ٹانگیں دباؤ۔ کھانے کے بعد میٹھے کی پیالی لے کر بیٹھا ہی تھا کہ میرا ڈاکٹر نواسا آ نکلا۔ مجھے میٹھے سے ہاتھ صاف کرتا دیکھ اس نے وہ تقریر شروع کی کہ سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا اور آئندہ کے لیے میٹھا تو کیا ملنا تھا، چائے بھی پھیکی کروا گیا۔ خیر رات میں سونے سے پہلے ٹی وی چلایا تو پتا چلا کہ ہمارے ملک میں اولڈ ایج ہوم کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ خبر سن کے مجھے بہت غصہ آیا کہ جو والدین پال پوس کے بچوں کو بڑا کرتے ہیں انہی کو ان کی اولاد بڑھاپے میں گھر رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں نے ان اولادوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور سونے چلا گیا۔ اب آپ سے کسی اور دن ملاقات ہوگی۔